میرا فون پہلی بیل پر اٹھا لیا کرو بنین۔ اپنے بیگ میں مطلوبہ چیزیں رکھتی بنین نے فون کی جانب حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا میرا فون ہی اٹھا لینا کافی نہیں ہے؟ اس نے مصروف انداز میں پوچھا۔ دوسری جانب اندلیب نے زیر لب اسے گالی سے نوازا تھا۔ پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیا کرو مس اندلیب، آپ کی زبان کچھ زیادہ جوہر دکھانے لگی ہے، بنی نے اسی ٹون میں کہا تو اندلیب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وقت پر پہنچ جانا۔ طراب علی دا گریٹ لیڈر آف یور ڈریم ورلڈ آج کانفرنس کرنے والے ہیں، اندلیب نے چڑ کر کہتے فون اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ واہ طراب علی، بنین کافی دیر بعد جوش سے بولی تھی۔ بنین اپنے پاپا کے ساتھ چلی جانا آج یوں نہیں۔ عطرت کی آواز سن کر وہ سب چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ مام مام مام، اس نے کچن سے نکلتی عطرت کو بازو سے پکڑتے گول گول گھما ڈالا تھا۔ آئی ایم سو ہیپی مام، اس کے چہرے اور الفاظ سے جھلکتی خوشی نے عطرت کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مام آج بہت بڑا دن ہے میرے لیے، میرے تھیسس کے لیے مجھے جس لیڈر کا نام دیا گیا تھا مام وہ آج یوں نہیں آ رہے ہیں۔ وہ دکھ کر پرجوش ہو کر انہیں بتاتی ایک بار پھر انہیں گما چکی تھی۔ ارے بھائی کس بات کی اتنی خوشی منائی جا رہی ہے؟ ویسے عطرت یہ نا انصافی ہے، تم نے کبھی میرے ساتھ تو ڈانس نہیں کیا۔ مدثر صاحب کی مصنوعی ناراضگی جھلکاتی آواز پر وہ رکی تھی۔ عطرت انہیں گوڑی سے نوازی کچن کے اندر چلی گئی تھی۔ اوپس، لگتا ہے 2 دن کوئی الگ سے کھانے بنانے والا ہے۔ بنین مدثر صاحب کو چیرتے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ مدثر صاحب نے بے چارگی سے کچن کی جانب دیکھا تھا۔ پاپا رات کے کھانے میں فرائیڈ رائس بنا لیجیے گا، سوچ رہی ہوں آج کھانا آپ کی طرف کھا لوں۔ منہ تانگ کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ عطرت، مدثر اور بنین ان کی چھوٹی سی فیملی تھی۔ بنین کی زندگی میں اس کے ماں باپ آئیڈیل کپل تھے جو ناراضگی میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ جب کبھی عطرت بیگم ناراض ہوتی تھی، اگلے 2 دن وہ مدثر صاحب کو اپنے ہاتھ کے کھانے سے محروم کر دیتی تھی۔ اس بار بھی یہی ہونے والا تھا۔ یہ بتاؤ یہ چہرہ کیوں اتنا چمک رہا ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے کرسی نکالتے وہ محبت بڑے لہجے میں بولی تھی۔ بات خوشی کی ہے پاپا، آج اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی کہ جیسے آتی عطرت کے چلانے کی آواز پر وہ دونوں اٹھ کر بھاگے تھے۔ ماما، عطرت، وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ صبح کے 8 بجے تھے۔ موسم کافی حد تک بدل چکا تھا۔ بہار نے قدم جمانا شروع کیے تو بے جان نظر آتے پیڑ پودے بھی ہرے بڑے ہونے لگے تھے۔ پارک میں لوگ چہل قدمی کر رہے تھے، سب کے بچے کھیل رہے تھے۔ ایسے میں ایک وجود ایسا تھا جو ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اپنے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عروسہ منہا جو اپنے لوز ٹیمپر کی وجہ سے کم ہی دوست بناتی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اس کے دوست ہی نہ بنتے تھے تو زیادہ صحیح بات ہوگی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے پارک میں مراد کا انتظار کر رہی تھی۔ مراد اس کے پڑوس میں رہتا تھا جسے دوستی میں پہلے اس نے خود کی تھی، مگر اس کے بعد جیسے وہ اس کی ضرورت بن گیا تھا۔ سوری میں لیٹ ہو گیا، مراد ہامتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ گیٹ سے یہاں تک آنے میں تمہیں اتنے سانس کیسے چڑھ گئے ہیں؟ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وہ ناراضگی دکھاتا بولا تو عروسہ نے اسے سر تا پاؤں گھورا۔ تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں مراد، مجھ سے جان چھڑوانا آسان نہیں۔ دوستی میں نے کی تھی تو ختم بھی میں ہی کروں گی۔ تم مجھے اگنور کر کے مجھ سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتے، البتہ میرے غصے کو ہوا دے کر تم اپنا نقصان ضرور کروا سکتے ہو۔ وہ بنا لحاظ کی اسے دھمکا گئی تھی۔ مجھے تمہاری یہ عادت پسند ہے، تم دل میں کچھ نہیں رکھتی۔ مراد اس کے غصے سے گھبراتا شیرینی بڑے لہجے میں بولا تھا، اور تم پیٹ میں کوئی بات نہیں رکھ سکتے۔ عروسہ کے طنز پر اصل بات اس کے سمجھ میں آئی تھی۔ عروسہ یار وہ ملتجی ہوا تھا۔ کیا عروسہ؟ ہاں، تم نے جس طرح امی ابو کے سامنے میرا اشتہار لگایا ہے نا، اگر تم میرے دوست نہ ہوتے تو تمہارا سر کھول دیتی میں۔ وہ یکدم بڑکتے ہوئے بولی تو مراد نے جبراً مسکرا کر اس کی دی اہمیت کو قبول کیا تھا۔ تم نے جس لڑکی کو مارا تھا یار وہ پولیس میں رپورٹ کروانے والی تھی، اس لیے انکل کو سب بتانا پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا میری دوست پر کوئی کیس بنے۔ وہ فوراً اسے خوشامدی انداز اپنا گیا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ لے کر گھر پہنچو۔ وہ سر جھٹکتی بولی۔ کافی حد تک غصہ کم ہو گیا تھا اس کے جانے کے بعد۔ درخت کی اوٹ سے مراد کا دوست باہر آیا۔
تو سچ میں اس سے دوستی ختم کرنا چاہتا ہے یا صرف ڈرامہ کرتا ہے بیزاری کا؟ سامن نے اس کے کندھے پر تھپڑ لگاتے ہوئے پوچھا۔ شٹ اپ یار، میں کچھ بھی کر لوں یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، مراد نے بیزارگی سے کہا۔ ویسے مجھے کچھ معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ جس طرح کل اس نے نتاشا کا سر پھاڑا تھا، صرف تجھے چھونے پر ہی اتنا شدید ریاکشن۔ مجھے خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دے رہی ہے۔ وہ شاید اس سے لا حول ولا قوت اس کی بات پوری ہونے سے پہلے مراد جرجری لیتا بولا تھا۔ ہو نہ ہو یہی بات ہے، تو گیا کام سے، پوری زندگی اس کی غلامی کرنا۔ اب سامل اس کی ہنسی اڑاتے پار کے ہارجی راستے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی ہنسی کی گونج مراد کو زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی۔ نہیں، میں بہت جلدی اس زبردستی کی دوستی سے جان چھڑوا لوں گا، وہ عزم کرتا بولا تھا۔ اب یہ وقت بتانے والا تھا کہ ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور اگر ہو گیا تو اس کو آزادی ملے گی یا پھر کسی نئی قید کا قیدی بن جائے گا وہ۔ صبح کا ہنگامہ خیز آغاز ہوا تھا۔ انصاری منزل کے رہنے والے آہستہ آہستہ اپنے کام پر نکل رہے تھے۔ 3 منزلہ یہ گھر 3 فیملیز پر مشتمل تھا۔ پہلے عظمت انصاری جن کا صرف ایک بیٹا تھا باسط عظمت انصاری، دوسرے جمال انصاری جن کی 2 بیٹیاں تھیں لمس انصاری اور ابیہا انصاری، جبکہ تیسرے پورشن میں ان کی بہن فوزیہ افضال رہائش پذیر تھی جن کی 2 اولاد زین اور زمان ہاسٹل میں مقیم تھے۔ باسط بھائی آپ کا ناشتہ، لمس نے اجلت میں اس کے سامنے پراٹھا رکھا تھا۔ تائی امی کا آرڈر ہے، ناشتے کے بنا آپ کو جانے نہیں دینا، وہ آملیٹ اس کے سامنے رکھتے بول رہی تھی۔ تم ڈبل محنت کیوں کر رہی ہو، میں باہر سے لے آتا ناشتہ۔ باسط نے اس کو صبح صبح ہی کام میں لگے دیکھ کر شرمندگی سے کہا۔ تائی امی باسط بھائی ابھی سے مجھے پرایا کر رہے ہیں۔ اس نے وہی کھڑے ہو کر شکایت لگائی تو باسط مسکرا دیا۔ بس کرو اماں بھی، تم بھی بیٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو، وہ سر چٹکتا بولا۔ تو لمس نے منہ بگاڑا۔ صبح صبح ناشتہ کون کرتا ہے بھائی، جنہیں صحت عزیز ہوتی ہے؟ جواب فوراً حاضر تھا۔ کھاتے وقت بحث نہیں کرتے، انہیں شیک گلاس کے سامنے رکھتے سمجھداری سے کہا۔ آپ کی انٹرویو کا کیا بنا؟ ویسے عجیب بات ہے، پورے سندھ کو چھوڑ کر آپ نے پنجاب میں جا کر انٹرویو دیا ہے، وہ شیک پینے کے ساتھ ساتھ ہلکے پھلکے طنز کے ساتھ ساتھ بولی تھی۔ باسط نے مسکرا کر نفی میں سہلا، بے روزگاری سے بہتر ہے بس ایک بات کہہ کر منہ بند کر دیا تھا۔ منہ بند کروا دے میرا، باسط کے لیے پانی لاتی وہ منہ بسوڑتی بولی تھی۔ تیار ہو جاؤ، جا کر چھوڑ دوں گا تمہیں یوں نہیں، اس ساری محنت کا نتیجہ نکالتا بولا تو لمس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ویسے آپ کے ساتھ جانے کا اپنا ہی مزہ ہے، یونی کی آدھی لڑکیاں تو رشک و حسد کا شکار ہو جاتی ہیں آپ کو میرے ساتھ دیکھ کر۔ وہ اپنی دھن میں بولتی برتن اٹھا کر کچن کی جانب چل گئی تھی۔ باسط پرسوچ انداز میں کچن کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ کی نوکری ہو جائے تو ابیہا کا ایڈمیشن بھی وہیں کروا دیجیے گا، وہ یہاں رہ کر پڑھنا نہیں چاہتی۔ کچن میں سے ہی وہ بولی تھی، پھر کچھ دیر بعد باہر نکلتی اپنے پورشن کی جانب بڑھ گئی۔ باسط وہیں بیٹھا تھا کسی گہری سوچ میں گم۔ وہ پراٹھا تل رہی تھی جب اچانک ہی چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے پانی کے کچھ چھینٹے توے پر گرنے سے آگ بڑھ گئی تھی۔ محض ایک لمحے کا کھیل تھا مگر عطرت کو ماضی کی دردناک یاد میں لے گیا تھا۔ بھڑکتی آگ کے شعلے میں کسی وجود کے جلانے کی آواز نے اس کے حواس سلپ کیے تھے۔ وہ یکدم چلائی تھی، حواس بہتا وہ توے پر ہاتھ رکھ چکی تھی جب اس کے چلانے کی آواز سے ان کا بنین اور مدثر صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے تیزی سے عطرت بیگم کو سنبھالا تھا، وہ کافی ہاتھ جلا چکی تھی۔ بنین ماں کی حالت دیکھتے ہی رونے لگی تھی۔ اسے بچا لو، عطرت نے بے ہوش ہوتے چند الفاظ بولے تھے جو بنین تو نہ سن سکی تھی مگر مدثر صاحب کو اس کی اذیت کا پتہ دے گئے تھے۔ وہ عطرت کو گود میں اٹھاتے کمرے تک لائے تھے۔ جلد از جلد انہیں ٹریٹمنٹ دے کر وہ بنین کی جانب متوجہ ہوئے۔ ماما ٹھیک ہے بیٹا، اسے ساتھ لگاتے نرمی سے بولے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے پاپا، بنین نے روتے ہوئے کہا۔ ارے میرا بچہ، بہادر بچہ ڈرتے نہیں بلکہ ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یوں نہیں جو میں ہوں تمہاری ماما کے پاس، اس سے پچکارتے ہوئے بولے تو بنین نے نفی میں سا ہلایا۔ ٹھیک ہے، جب مام اٹھیں گی تو میں کیس لڑنے میں بالکل مدد نہیں کروں گا۔ انہوں نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی ڈیوٹی بنین ان کے انداز پر نم آنکھوں سے مسکراتی بولی تھی۔ یہ ڈاکٹر اپنی پرسنل نرس کے بنا ڈیوٹی نہیں کرتا، گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تو بنین بھی ہنسی تھی۔
عطرت بیگم کے ماتھے پر ابو صادق مدثر صاحب کو خدا حافظ کا باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ مدثر صاحب کا چہرہ فوراً سنجیدگی میں ڈالا تھا۔ ماضی اگر صرف ماضی ہو تو اتنا فرق نہیں پڑتا، مگر دردناک ماضی مستقبل کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس وقت مدثر صاحب اسی ڈر کو محسوس کر رہے تھے۔ اپارٹمنٹ کی بالکونی میں کھڑا وجود ایک کے بعد ایک سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ ایڈکٹ نہیں تھا، مگر جب بھی اسے اپنی پریشانی ختم کرنی ہوتی وہ ایسے ہی کئی ڈبیا پھونک دیتا تھا۔ شارک یار بس کل آس پڑوس والے فائر بریگیڈیئر بلا لیں گے۔ اس کا دوست کھانستا ہوا بولا تھا، میں کیا کروں فرید، اگر یہ نہیں پیوں گا تو نہ جانے کیسے خود کو قابو کروں گا۔ شارک نے بے بسی سے کہا، یار چھوڑ اپنے اس کزن کو دفع کر، کیوں اسے سر پر سوار کرتا ہے؟ فرید نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں اسے سر پر سوار نہیں کرتا فرید، وہ جان بوجھ کر سب کرتا ہے۔ انہیں جان بوجھ کر کراچی کو چھوڑ کر یہاں انٹرویو دیا۔ وہ ہر جگہ اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وہ چلا کیوں نہیں جاتا میری زندگی سے؟ بے دردی سے اپنے بال نوچتا وہ بولا تھا۔ فرید اسے زبردستی کمرے میں لایا تھا، انٹرویو دینے سے کیا ہوتا ہے، تو بھی جانتا ہے، اور میں بھی، جاب تجھے ہی ملے گی، کمپنی نے خود تجھے بلوایا تھا، مت بھول۔ فرید نے اسے ریلیکس کرنا چاہا، مجھے نفرت ہے اس شخص سے، فرید باسط انصاری میری زندگی پر لگا گرہن ہے جو مجھے اندر سے ختم کر رہا ہے، وہ آنکھوں میں نفرت لیے بولا تھا۔ فرید بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ شارک کا فون بجا تو مام لکھا دے کر اس نے کال بھی کی۔ یس مامو تھکے تھکے لہجے میں بولا تھا، آ رہا ہوں۔ فون بند کرتا وہ کھڑا ہوا تھا۔ تھینک یو یار، تیری وجہ سے میں کچھ دیر ریلیکس ہو جاتا ہوں، ورنہ اپنے گھر پر تو۔ وہ طنزیہ مسکراتا فرید کی پیٹھ تھپتھپا کر اس کے اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ فرید گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اٹھ جائیے بیگم صاحبہ، آپ کو آج میرے ہاتھ کا کھانا تھا تو بتا دیتی، ایسے ہاتھ چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ عطرت بیگم کو آنکھیں کھولتے دیکھ مدثر صاحب ہلکے پھلکے لہجے میں بولے تھے، کبھی کبھی ماضی بہت بری یاد آتا ہے مدثر، کاش کے وقت لوٹ آتا، کاش کے حالات ویسے نہ ہوتے، کاش کہ میں اس وقت پر وہاں سے لے آتی۔ غیر مرئی نکتے کے گوتے وہ ایک تقریب کے ساتھ بولی تھی۔ مدثر صاحب نے ان کے ہاتھ نرمی سے تھامے تھے، ان کے جلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ یادیں ناسور بن کر اندر سے ختم کرنے لگی تو آگے بڑھ جانا چاہیے عطرت، ہماری بیٹی، ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے۔ مدثر صاحب دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے، میں چاہ کر بھی پیچھے دیکھنا نہیں چھوڑ سکتی مدثر، مجھے ڈر ہے کہ وہ سب پھر سے نہ دہرایا جائے، میری بنین تو۔ ریلیکس عطرت، بنین بہت بہادر ہم ہے نا، اس کی حفاظت کے لیے، اور پریشان بھی تو ہے۔ عطرت بیگم نے آسودگی سے ان کے سینے پر سر ٹکا دیا تھا۔ زیادہ مت سوچا کرو، اب کچھ غلط نہیں ہوگا، وہ نرمی سے ان کے بال سے لاتے ہوئے بول رہے تھے۔ زندگی تو ہر نئے امتحان کے ساتھ تیار رہتی ہے، کبھی کبھار وہ بھی ہو جاتا ہے جس سے بچنے کے لیے انسان لاکھوں جتن کر چکا ہوتا ہے۔ ہائی عروسہ، وہ لائبریری میں بیٹھی بکس سے کچھ ٹاپک نوٹ کرتی جب فضا اس کے سامنے بیٹھی بولی تھی، عروسہ نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہائے بولتی واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ یو آر سو روڈ عروسہ، فضا نے منہ بگاڑتے ہوئے بولا، میں کچھ بیزی ہوں، کین یو ایکسکیوز می؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی جبکہ فضا کو اس کا ایٹیٹیوڈ ذرا نہ بایا تھا۔ تم شاید دوست بنانا ہی نہیں چاہتی، طنزیہ بولی تو عروسہ نے اس کی طرف دیکھا، مجھے مزید دوستوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے سختی سے بولی تھی، لیکن مراد کو تو ہے، اس کو کیوں خود تک محدود کیا ہوا ہے تم نے؟ نوشی کی طنز سے بڑی آواز پر عروسہ نے گردن موڑتے دائیں جانب دیکھا تھا۔ فضا عروسہ کو غصے میں آتے دیکھ کر وہاں سے کھسکی تھی۔ اسٹے اوے فرام ہم یو ڈیم، وہ بنا لحاظ کیے بولی تو نوشی ہنسی تھی، تم سائیکو ہو عروسہ، اس کا پیچھا چھوڑ دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں چھوڑ کر جائے۔ جیسے ہی نوشی کی بات پوری ہوئی تھی عروسہ اپنی بکس اٹھاتی لائبریری سے نکلی تھی، جس انداز سے وہ نکلی تھی نوشی جانتی تھی یونی میں ایک نیا تماشا لگنے والا ہے۔ وہ ایکسائٹیڈ ہوتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ میں سائیکو ہوں، کینٹین میں بیٹھے مراد کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ مراد نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جانب لے آئے۔ کیا کر رہی ہو وردگی دیکھتا بولا تھا جہاں سب انہی کی جانب دیکھتے سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے سمپل سا کویسچن پوچھا ہے مراد، کیا میں سائیکو ہوں؟ مراد کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کے تو آثار دیکھ رہا تھا جو تنے ہوئے تھے۔ یکدم وہ مسکرائی تھی، اس دنیا میں کوئی بھی مجھے کچھ بھی کہے گا
میں اس کا منہ نوچ لوں گی مگر تم سے ہمیشہ سچ کی امید رکھوں گی۔ وہ نرم لہجے میں بولتی اسے حیران کر کے تھی۔ میں ڈاکٹر سے اپارٹمنٹ لے لوں گی، تھینک یو، وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ جب مراد اس کے پیچھے لپکا تھا، روسا کیا ہوا یار، کسی نے کہا ہے تم سائیکو ہو؟ اس کے ساتھ چلتا پوچھا تھا کیا کرو گے اگر اس کا نام بتا دوں تو؟ وہ دکھ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سوال کر گئی تھی۔ میں اسے پوچھوں گا اس نے کیوں کہا ایسا؟ وہ نظریں چراتا بولا تھا۔ روسا نے اپنے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر اسے دی۔ تمہاری زبان جھوٹی ہے مراد مگر آنکھیں سچی ہیں، وہ کہہ کر نہیں تھی جبکہ مراد آگے بڑھ نہیں پایا تھا۔ بہت ہی کوئی ڈیٹ لڑکی ہے کبھی شٹ اپ نوشی، اسٹے ان یور لمٹس۔ مراد اس عروسہ کے خلاف بولتا دیکھ کر غصے سے بولا تھا۔ نوشی حیران ہوئی تھی، عروسہ سے جان چھڑوانے کی کوشش کرنے والے مراد کا عروسہ کے لیے غصہ کرنا۔ سامان باندھو اپنا، سب نے فیصلہ کیا تمہیں گھر، شہر اور صوبہ بدل کرنے کا، لمس نے بیڈ پر پھیل کر لیتے ہوئے کہا، مگر اگلے ہی پل منہ پر پڑنے والے کشن نے اسے اڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابیحہ کی بچی، وہ کشن لے کر اس کے پیچھے بھاگی تھی جبکہ ابیحہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ پورے صحن میں آگے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ جب گیٹ کھل کر باسط اندر آئے، باسط بھائی آج اس کی سائڈ کوئی نہیں لے گا، اس نے لمس انصاری کی کھڑی ناک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس پر ساری دفعات ایک ساتھ لگیں گی، وہ بڑکتے ہوئے بولی تھی۔ جب باسط نے نفی میں ساتھ لاتے آگے بڑھ کر ابیحہ کو اپنے پیچھے چھپایا تھا، غصہ چھوڑو اور منہ میٹھا کرو، جا پکی ہوگی وہ یکدم سب بولتی ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ باسط نے ہاں میں سہ لایا، وہ منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی چیخ کو دبا گئی تھی۔ پھر تو اس مٹھائی پر پہلا حق ابیحہ کا ہوا، اس نے تو دن رات دعائیں مانگی آپ کی جاب کے لیے۔ اس نے مٹھائی کا باکس کھول کر رس گلا نکال کر وہاں سے کھسکتی ابیحہ کو زبردستی کھلایا تھا۔ میری میوٹ کوئن، بہت بہت مبارک ہو، اب تم اپنی پڑھائی اپنی مرضی کی جگہ پر جاری رکھ سکتی ہو، اس سے گلے لگاتے بولی تو باسط نفی میں سہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مٹھائی کے بنا جا رہے خوشخبری سنانے، وہ ابیحہ کو ساتھ لیتی باسط کے پیچھے اندر بھاگی تھی۔ کچھ دیر بعد انصاری منزل میں ہر طرف خوشی منائی جا رہی تھی۔ پہلی بار میں اتنی اچھی پوسٹ ملنا اور پرکشش تنخواہ کے ساتھ دہاز بھی مل رہی تھی۔ سب ہی خوش تھے۔ 2 دن بعد جوائننگ تھی لیکن اسے کل ہی نکلنا تھا تاکہ ابیحہ کا ایڈمیشن کروا سکے اور ہاسٹل کا بندوبست کر سکے۔ میں ساتھ جاؤں گی، لمس اپنا فیصلہ سنا کر سب کو چائے دے رہی تھی۔ کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا، اس کے فیصلے تھے، وہ ابیحہ کا سایہ تھی، اب اسے اکیلا چھوڑتے وقت بہت تسلی کرنا چاہتی تھی۔ کل کا دن وہ کانفرنس مکمل اٹینڈ نہیں کر سکی تھی۔ عزت کو لے کر بہت پریشان تھی، اس لیے اس نے دین سے ریکویسٹ کی تھی ملک طلاب علی سے اپوائنٹمنٹ لینے کی۔ وہ اب کچھ ریلیکس تھی کیونکہ دین نے کہا تھا اس کا کام ہو جائے گا۔ وہ گارڈن میں بیٹھی نوٹس کو فائل میں لگا رہی تھی جب ساتھ بیٹھی انلیم نے بیزارگی سے سامنے دیکھا۔ سامد کو دیکھتے ہی اس کا ہاتھ بے سہتا بنین کے کندھے کی جانب بڑھا تھا۔ بنین کو دیکھ سامد، مجھے لگتا ہے وہ یہیں آ رہا ہے، انلیم نے بنین کو کندھے سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ بنین نے سامنے دیکھا جہاں وہ سفید شلوار قمیض پر براؤن باسکٹ پہنے، آنکھوں کو گاگل سے کور کیے، شانے بے نیازی سے چلتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ جیسے اس کے سامنے آ کر رکا، انلیم نے اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی۔ بنین اس کی شہر سے نکلتی انلیم کو گھورنے لگی۔ بنین، مدثر رضا یہی نام ہے نا تمہارا؟ اس کے انداز پر بنین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمایوں سر کے کہنے پر میں نے تمہارے لیے بڑے پاپا سے اپوائنٹمنٹ لی ہے، وقت پر پہنچ جانا۔ بڑے پاپا؟ بنین نے دہرایا تو سمجھ اپنا چشمہ اتارا۔ ملک طلاب علی، اس کے غرور سے نام بتانے پر بنین کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ وقت کی پابندی کریں گی تو بڑے پاپا کا انٹرویو بھی مل جائے گا اگر وقت کی پابندی کی تو، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ بنین نے اسے جاتا دیکھا تو اس کی پشت کو گھورتے ہوئے زیر لب اسے کمنڈی کے لقب سے نوازا تھا۔ بنین لاؤنج میں اپنے سب نوٹس پلائے بیٹھی تھی۔ اس کے تھیسس کے ورک میں بس ملک طلاب علی کا انٹرویو رہتا تھا جو اس کے سب بیانات کی تصدیق کرے۔ وہ ایک شخصیت کو بیان کرنے والی تھی جس کے لیے اس نے ہر اخبار، میگزین، گرلز کے ٹویٹر، فیس بک اور ساری سوشل میڈیا ایپس کو گنگال ڈالا تھا۔ اس کے پورے مہینے کی محنت تھی جس کا صلہ اسے کل ملک طلاب علی سے مل کر ملنے والا تھا۔ وہ مصروف انداز میں فائل تیار کر رہی تھی جب دروازہ کھول کر عطرت اندر آئی۔ اسے
دیر جب میں اسے کام کرتے دیکھا وہ مسکرا کر دفعے میں سہلاتی کچن کی جانب بدو کر گئی تھی۔ اس کے لیے فریش جوس بنا کر اس کے پاس آئی تھی۔ نیوز پیپر پر نظر پڑتے ہی ان کی مسکراہٹ سمٹی تھی، آنکھوں میں خوف ڈال رہا تھا۔ آس پاس بکھرے ہر نیوز پیپر پر ایک ہی شخص کو دیکھ کر انہوں نے صوفے کا سہارا لیا تھا، بنین۔ انہوں نے بنین کو پکارا تو وہ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ عطرت کی حالت خراب ہوتے دیکھ کر اس نے سرت سے انہیں سنبھالا تھا۔ کیا ہوا؟ ماں متشوش زدہ ہوتی بولی تھی۔ یہ کیوں؟ انہوں نے اخبار کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ماما، میرے تھیسس پر کا حصہ ہے یہ، لیکن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ میں پاپا کو بلاتی۔ اس نے جیسے ہی موبائل کی جانب ہاتھ بڑھایا، عطرت نے اسے روکا۔ اس شخص سے دور رہنا بنین، اس کا بازو دبوچتے ہوئے بولی تھی۔ بنین کو ان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر پریشانی ہوئی تھی۔ ماما، کیا ہوا ہے آپ کی آنکھیں؟ مقابل کی بات کاٹ کر وہ تقریباً چلائی تھی۔ مدثر صاحب گھر میں داخل ہوتے ہی عطرت کی تیز آواز سن کر وہ بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آئے تھے۔ عطرت، کیا ہوا ہے؟ ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ انہوں نے صدمے سے گنگ بیٹھی بنین پر ایک نظر ڈال کر پوچھا۔ مدثر، اسے کہو دور ہے اس سے، یہ اس کے سامنے تو نہیں گئی نا؟ اچانک سے یاد آتے ہیں مدثر صاحب کی جانب مورتی پوچھنے لگی۔ بنین نہ سمجھی سے ان کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ مدثر صاحب نے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ عطرت کی جانب متوجہ ہوئے۔ پاپا، میرے تھیسس ورک ہے ملک تراب علی پر۔ ماما، پتہ نہیں کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ بنین نے اخبارات پر گرے جوس کو دیکھتے ہوئے کہا جو عطرت کے ہاتھ سے گرا تھا، جبکہ مدثر صاحب ملک تراب علی کے نام پر چونکے تھے۔ پھر عطرت کی حالت کے پیچھے ساری وجہ سمجھ کر عطرت کو ساتھ لے جانے لگے تاکہ اکیلے میں اس سے بات کر سکے، مگر وہ ہاتھ چھڑواتی بنین کی جانب مڑی۔ جو کہا ہے وہ کرنا بنین، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ کسی بھی طرح اسے ملک تراب علی سے دور رکھنا تھا۔ مدثر صاحب نے ایک بار پھر ان کا بازو پکڑا تھا۔ ماما، آپ کیوں منع کر رہی ہیں مجھے؟ مدثر صاحب نے ایک بار پھر ان کا بازو پکڑا تھا۔ ماما، آپ کیوں منع کر رہی ہیں مجھے؟ پوری کلاس میں صرف مجھے یہ موقع ملا اور آپ چاہتی ہیں کہ میں یہ موقع گنوا دوں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اچانک اسے اس کی مام کو کیا ہو گیا ہے۔ مجھ سے بحث مت کرو بنین، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ تم اس کرپٹ سیاستدان سے دور ہوگی اور کل ہی اس تھیسس کے لیے کسی اور کا انتخاب کرو گی۔ عطرت اپنا فیصلہ سنا کر مدثر صاحب سے ہاتھ چھڑوا کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ بنین نے مدد طلب نظر سے مدثر صاحب کی جانب دیکھا کہ تم دونوں ماں بیٹی کا معاملہ، میں تو کسی ایک کی سائیڈ ہرگز نہیں لوں گا۔ وہ تو اپنے ہاتھ کھڑے کر چکے تھے۔ جانتے تھے اس معاملے میں عطرت صحیح تھی۔ وہ عطرت بیگم کے پیچھے گئے تھے جبکہ بنین وہی کھڑی رہ گئی تھی۔ مام کیوں نہیں چاہتی کہ میں تراب علی سے ملوں؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ آنٹی عروسہ کہاں ہے؟ وہ عطرت میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی نوشابہ بیگم نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی تھی، جیسے کہ اس کے یہاں آنے کے بارے میں پہلے ہی جانتی ہو۔ وہ اپنے ابو کے ساتھ گئی، کسی ڈاکٹر سے اپارٹمنٹ تھا اس کا، وہ سائیکیٹرسٹ نہیں کہہ سکتی تھی۔ آپ نے جانے کیوں دی اسے آنٹی؟ اب کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تھکا سا ان کے سامنے بیٹھا بولا تھا۔ اسے ضرورت ہے بیٹا، وہ ہماری بات نہیں مانتی، مگر کل اس نے خود آ کر یہ بات کی تو منہاج نے دیر نہیں کی تھی۔ ہم اپنی بیٹی کو بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ تفصیلاً گویا ہوئی تھی۔ تبھی منہاج صاحب کی آواز پر وہ مڑا تو جو روسا سے بات کرتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ انکل، میں 5 منٹ کے لیے اس سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ پوچھ کر رکا نہیں تھا، بلکہ روسا کو ساتھ لیے چھوٹے سے گارڈن میں آ گیا تھا۔ تم پاگل ہو گیا روسا، یہ کیا بچپنا ہے؟ وہ ساتھ ہاپا لگ رہا تھا۔ روسا نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا، پھر اس کے پاس سے گزر کر کیاری میں لگے پھولوں کی جانب آئی۔ جانتے ہو مراد، ابو نے مجھے یہ پودا لا کر دیا تھا، میں نے دن رات اس کی دیکھ بھال کی، پھر اس پر پہلا پھول لگا، وہ خود بخود ٹوٹ کر گر گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے دوبارہ ان پودوں کی دیکھ بھال نہیں کی۔ وہ مرجا کے وہ کہہ کر مڑی تو مراد کو خود کی جانب ناسمجھی سے دیکھتے پایا۔ میری کوئی چیز مجھ سے دور ہو جائے تو میں اسے توڑ دیتی ہوں مراد، میں تمہیں نہیں کھول سکتی۔ وہ آنسو صاف کری بولی تو مراد کچھ بول نہ پایا۔ تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کرے مراد، اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، اس لیے خود کو بدل لوں گی۔ وہ دل ہی دل میں بولی تھی جبکہ اندر سے مراد بیٹھی۔ اچھا چھوڑو سب، گھر چلو، مما نے تمہاری فیوریٹ ڈش بنائی ہے۔ مراد کو سمجھ نہ آیا کیا کہے تو اس نے بات بدل لی۔ فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ بھی مسکرائی تھی۔ ابھی چلو تم۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ تمہارا رویہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا مراد، تم مجھ سے جان چھڑوانے کی پلاننگ بھی کرتے ہو، میرا خیال بھی کرتے ہو۔ وہ مراد کے ساتھ چلتی سوچ رہی تم اس سے پریشان کر رہی ہو، اتنا تحمل سے بھی بات کی جا سکتی تھی۔ وہ ان کے سامنے کھڑے سنجیدگی سے بولے تو بیٹھ پر بیٹھی اتنا نے چہرہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ میں ڈر گئی ہوں مدثر، تم نہیں جانتے آج اس شخص کو دیکھ کر میری حالت کیا ہو گئی تھی۔ میں نے اتنے سال بنین کو اس سے بچا کر رکھا اور اب وہ خود اس کے سامنے جانے کی تیاری کر رہی ہے،
اور تمہارا یہ رویہ بنین کے دل میں کتنے سوالات کو جنم دے چکا ہے۔ ان سوالات کا جواب دے سکو گی اسے؟ وہ قاتل ہے اپنے ہی خون کا مدثر، میں اپنی بیٹی کو اس کے پورے خاندان کے سائے سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ مدثر کے سوال پر وہ پڑ پڑی تھی۔ اسے سچ بتا دو پھر، ورنہ وہ اپنی ضد نہیں چھوڑے گی۔ مدثر نے کدو سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کر کے کہا تھا۔ وہ بہت صفا کہ مدثر مجھے مینو کا وہ چہرہ نہیں بھولتا، اس کی آنکھیں مجھ سے انصاف کا شکوہ کر رہی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ بنین کی ایک خواہش نے 23 سال پہلے کا زخم ہرا کر دیا تھا جو وقت کے ساتھ ناسور بننے والا تھا۔ ابھی ہاں تم یہیں رکو، میں کچھ پینے کے لیے لاتی ہوں۔ باسط کے ساتھ وہ دونوں لاہور آئی تھی۔ لمس نے ضد کر کے باسط کو یونٹ سے واپس بھیجا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ابیحہ کو 2 سال یہاں گزارنے ہیں تو اسے سب خود کرنا ہوگا۔ باسط بھی اس کی بات کو صحیح گردان تھا، واپس چلا گیا تھا، اسے اپنی خالہ سے ملنے جانا تھا۔ جلدی آنا، ابیحہ نے اشارے سے اسے کہا تو لمس نے اسے 2 منٹ کا اشارہ کیا تھا اور آگے بڑھ گئی تھی۔ کہاں ہے تو؟ شارق موبائل پر بات کرتا آگے بڑھا تھا، چہرے پر بیزاری تھی۔ یار جلدی پہنچ، میں کینٹین میں جا رہا ہوں۔ دوسری جانب کی بات سن کر وہ مزید چڑھا تھا۔ فون بند کر کے وہ کینٹین کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فرید کو کلریکل آفس میں کام تھا جس کی وجہ سے اس نے شارق کو بھی وہاں بلا لیا تھا۔ شارق کا موڈ پہلے ہی خراب تھا جب سے اسے باسط کی جاب کا معلوم ہوا تھا۔ اسے اسی کمپنی میں باسط سے نچلی پوسٹ کی آفر دی گئی تھی جو اس نے رد کر دی تھی۔ وہ باسط کا وجود برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم آگے بڑھا تھا جب اچانک سیڑھی اترتی لمس کا منہ پھسلا تو اس کے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل جس سے وہ پانی پی رہی تھی شارق کو بھگو گئی تھی۔ واٹ دی ہیل! اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب سامنے لمس کے چہرے پر نظر پڑی تھی۔ وہ شرمندگی سے اس کے شرٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے ایک ہاتھ اپنے کان کی جانب بڑھایا۔ چہرے پر معصومیت تھی جو شارق کو اسی وقت چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ وہ مسلسل ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا جو بوتل کا ڈھکن بند کر کے دونوں کان پکڑ کر سوری کرتے۔ شارق مسکرایا تو لمس بھی جبراً مسکرائی۔ اس نے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر شارق کی جانب بڑھائی، انگوٹھی اور انگلی کی مدد سے اسے مسکرانے کا اشارہ کیا تھا۔ بیا ایک لڑکی نے جھنجھوڑنے پر وہ اس کی جانب مڑی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ وہ اس کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ بیا! اس کے جاتے ہی شارق نے زیر لب اس کا نام دہرایا تھا۔ کیا؟ بیا بیا لگا رکھی تھی سیدھے سے بتا نہیں سکتی؟ میری بہن ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ ابیحہ نئی بنی دوست کو لتاڑتی وہ آگے بڑھ رہی تھی۔